وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ये सूरह अल-माइदा की आयतें हैं। गुज़श्ता कौमों के वाक़यात बयान हुए, ख़ासकर बनी इसराइल के, और बताया गया कि जब उन्होंने तागूत का कुफ्र करने की बजाय तागूत की बंदगी की तो फिर हमने उनको बंदर और खंजीर बना दिया। चूँकि तमाम अंबिया की दावत का नुक्ता ये है अने अब्दुल्ला वजतन बित्तागूत कि अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह की बंदगी के रास्ते में जो चीज़ गोया हायल है वो तागूत है, उसका कुफ्र करो। आज सबसे बड़ा मसला पूरी इंसानियत का ये है कि ये तागूत की बंदगी कर रहे हैं। सारे फिरके, कोई मसलक ऐसा नहीं है जो तागूत की बंदगी के अंदर डूबा हुआ ना हो। और इनके अकाबरीन जो कुफ्र शिर्क फैला के गए हैं, इनकी किताबें देखिए, फ्यूज़ यज़दानी देखिए, गुनियत तालबीन देखिए, अनफासल आरफीन देखिए, हुज्जतुल्लाह अल बालगा देखिए, कश्फुल माजूब देखें, मलफूज़ात रब्बानी देखें, जो किताब भी आप इनकी उठाएं, तकियातुल ईमान जैसी किताब के अंदर भी इन्होंने शिरक लिख दिया। और आज जब इनके सामने इनके अकाबरीन के ये कारनामे बयान किए जाते हैं कि ये है तुम्हारे अकाबरीन जिन्होंने कुफ्र शिरक फैलाया है और उन्हीं के रास्ते पर तुम चल रहे हो, उनका कुफ्र करने की बजाय, उनसे जान छुड़ाने की बजाय कुरान के मुकाबले में उनकी बातों को मानते हो, अपने अमीर की बात को मानते हो, अपने अकाबरीन की बातों को मानते हो, तो ये तागूत फिर और क्या होता है?
یہی طاغوت کی بندگی ہوتی ہے، یہی ان کو رب ماننا ہوتا ہے۔ آج اللہ کے علاوہ جتنی پکاریں لگائی جا رہی ہیں، کوئی یا علی مدد پکار رہا ہے، کوئی یا رسول مدد پکار رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، کوئی نظر و نیاز کھائے جا رہا ہے، 11ویں کھا کے آیا ہے اور 12ویں دینے جا رہا ہے، اور کوئی چادر چڑھا کے آ رہا ہے، کوئی گنبد کا پجاری ہے، کوئی جمہوریت کا پجاری ہے، کوئی وطن کا پجاری ہے۔ یہ وطن پرستی بھی بہت زیادہ ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو آج یہ ساری زمین کے اوپر یہی معاملات ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ہے۔ انہی آیات کے اندر مالک نے یہ بھی بات بیان کی کہ اگر یہ تورات کو اور انجیل کو قائم کرتے، بالکل اس کے اوپر یہ، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قوانین ہے، یہ نافذ کرنے کے لیے، یہ صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے تھوڑا ہی ہے، یہ تو اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مالک فرماتا اگر یہ عمل کرتے، نافذ کرتے، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دہانے کھول دیتے، ایسا ان کی روزی فراغ کرتے، ایسی نعمتیں ان کو دیتے کہ خوش ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے تورات و انجیل کو قائم نہیں کیا۔ بالکل یہی معاملہ آج ان مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ قرآن آج ایسا لگتا ہے صرف ثواب کی، یا یہ سال ثواب کی کتاب ہے، یا مرنے والوں کے اوپر پڑھو تاکہ روح جلدی نکلے ان کی، یہ اس طرح کی کتاب بنا کے، یا برکت کے لیے ہے، بس جس جگہ رکھی ہو وہاں برکت ہوتی ہے، یا اس کی چند آیتیں لکھو گلے میں برکت ہوگی، بیماریوں سے بچیں۔ یہ اس کتاب جو زندوں کی ہدایت کے لیے آئی تھی، آج اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا۔ جو انقلابی کتاب تھی، آج اس کو بالکل ایک سب سے زیادہ غیر ضروری چیز ان کے نزدیک ہے، جس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ان کے گھروں میں رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کو نہیں بدلا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس کی کتاب کو قائم نہیں کرے گا، اس کی طرف سے جو ہدایات ہیں اس کو نہیں مانے گا، یا اس طرح مانے، کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، ایسے تو اور بڑے مجرم ہو جاتے ہیں۔ ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اللہ کے بندو۔ آج جو مسلمانوں کی درگت پوری دنیا میں بنی، وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، اور خود آپ کا اپنا ملک ہو، انڈیا ہو، بنگلہ دیش ہو، ہر جگہ ان کی مار پڑ رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور یہودی ان کو مارتا ہے، عیسائی ان کو مارتا ہے، گائے کا پیشاب پینے والا ان کو للکارتا ہے، اور ان کے گبرو جوانوں کے اندر وہ ہمت نہیں ہے۔ بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے قانون دان ہیں، دانشور ہیں، ان کے اندر شاعر ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہے کہ آنکھ ملا سکے، کیونکہ مشرک بن گئے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے۔ اور چادریں چڑھاؤ، اور عرس اور میلے کرو، اور یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، سوٹے لگاؤ، اور قبروں کو پوجو، مزاروں کو پوجو، اور اپنے اکابرین کو پوجو، تو اس کے بعد دنیا کی ذلت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو بجائے نہ بجھے گی۔ اور یہ بالکل طے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، جس نے شیئن شرک کیا اس کی موت آ گئی۔ یہ پکارے تو بہت بڑی بات ہے، یہ رکوع اور سجدے تو بہت بڑی باتیں ہیں، یہ جمہوریت کا نظام اور تعویذ گنڈے یہ تو بہت بڑے بڑے شرک ہیں۔ شیئن بھی اگر شرک کیا، اس کی موت آ گئی، تو اس کے بعد پھر ہمیشہ کی آگ کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ آج مسئلہ یہ ہے اللہ کے بندوں، جتنے بھی یہ ہیں بس اپنی ہر ایک اپنی ڈگڈگی بجائے جا رہا ہے، چاہے علی انجینئر ہو، طارق جمیل ہو، طارق القادری ہو، فضل الرحمان ہو، اور یہ جتنے ہیں شیعوں کے ذاکر ہوں، سنیوں کے پگڑی بندھنے والے ہوں، قادری سلسلے ہوں، قادیانی ہوں، رافضی ہوں، ہر جگہ لگے ہوئے، ہر جگہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف معاذ کھولا ہوا ہے، اور سود ان کی رگوں کا خون ہے، شرک ان کے دماغوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کا انتظام کیا ہے۔ مالک نے دعوت اٹھتی ہے، توحید کی دعوت اٹھتی ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ذریعے اٹھتی رہی ہے، اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعوت اٹھائی، اور جو انقلاب آیا تھا اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ جو قائم ہوا تھا، وہ اسی قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے تھا۔ اللہ کے بندو، آج پھر اگر یہ آواز اٹھے اسی انداز سے، اور یہ دعوت اٹھی ہوئی ہے، ابھی کمزور ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر زور پیدا ہوگا، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بغیر کسی یہ روب کے اندر آئے ہو، بغیر کسی کی ذہنی مروبیت سے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، الحمدللہ رد شرک کر رہے ہیں، طاغوتوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگوں آج موقع ہے، کل تم ان کو لعنتیں بھیجو گے ان کے اوپر، اور کہو گے یا اللہ ہمارے قبضے میں کر، ہم ان کو پاؤں کے نیچے روندیں، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے۔
اور سب کچھ کہو گے اور یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجیں گے لیکن واپس نہیں آ سکو گے. آج موقع ہے اللہ کے بندو، اس دعوت کو قبول کرو. یہ بالکل سچی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، کتاب اللہ کی دعوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دعوت ہے. صحابہ کرام کا یہ انداز تھا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے.